يعوذ إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال إمام الجواد عليه السلام: ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله تعالى: كثرة الاستغفار ولين الجانب وكثرة الصدقہ. حاضرین و سامعین، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں شہادت امام جواد کے حوالے سے بالخصوص مجھے عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. مختصراً وقت کے دامن میں بہت گنجائش کم ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نقطے کی طرف امام کے سوانحات سے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے جس حدیث مبارکہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر مختصر 2-3 عرائض بیان کر کے انشاءاللہ زحمت تمام کروں گا. امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں ایک پہلو امام علیہ السلام کی بچپن اور امامت کے حوالے سے ہے. یہ وہ امام ہے جس کو کم سنی کی عمر میں، طفولیت کی عمر میں امامت کے عہدے سے فائز ہوا. امام جواد علیہ السلام کی اس 8 سالہ زندگی میں، 8 سالہ عمر میں، اس کم سنی عمر میں امامت پر فائز ہونے کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا. لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ شبہات میں مبتلا ہوا کہ ایک 8 سالہ ایک کم سن بچہ کیسے امامت پر فائز ہو سکتا ہے. حاضرین ناظرین، ہمارے عقیدہ ہے ہم جب بھی کسی مشکل میں پڑتے ہیں، ہم جب بھی کسی مسئلے میں ہم درپیش ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے قرآن مجید اللہ کی کتاب سے تمسک کرتے ہیں. ہم اپنی مشکل کو قرآن سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شبہہ جو امام صلوات اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو کم سنی کی عمر میں امامت پر فائز ہونے کے حوالے سے جو شبہہ ہے، اس شبہہ کے حوالے سے جس طرح سے امام رضا کے دور میں بھی لوگوں نے اس شبہے کو پیدا کیا تھا کہ امامت کے حوالے سے، وہاں پر بھی امام نے قرآن مجید فرقان حکیم کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے اپنی امامت کو ثابت کیا. تو یہاں پر بھی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں جس کے ذریعے سے انشاءاللہ میرے سننے والے ناظرین و سامعین امام جواد صلی اللہ علیہ السلام کی امامت کے اوپر دلیل. وہاں پر امام کی امامت پر دلیل دیتے ہوئے حضرت زکریا یحییٰ زکریا کے حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں. بس مختصراً اشارہ کرتے ہوئے کیونکہ وقت کم ہے. وہاں پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. حضرت یحییٰ زکریا کو آتَيْنَاهُ ہم نے عطا کیا. کیا عطا کیا؟ نبوت عطا کی. کب؟ صبیًا، در حال کہ حضرت زکریا، یہاں پر حضرت زکریا کو بچپنے میں کم سنی میں اگر نبوت کا عہدہ مل سکتا ہے، جب حضرت زکریا کم سنی کی عمر میں نبوت کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے تو آپ اور میرے امام بچپنے کی عمر میں کیسے امامت فائز نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک دلیل ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں. دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، وہاں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت، وہاں پر بھی شبہہ پیدا ہوا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کچھ دنوں میں وہ تکلم کر رہا ہے. اور تکلم بھی کیسا کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ گہوارے میں ہیں. وہاں پر حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال انی عبداللہ. ایک بچہ ہے، کم سن ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی. پھر کیا فرماتے ہیں؟ وجعلنی نبیا. ایک بچہ گہوارہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی نبیا کہہ کے کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اللہ نے نبوت جیسے منزلت پر فائز کیا ہے. ایک بچہ گہوارے میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچپنے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبوت کی، تو آپ اور میرے امام جو امام علی ابن ابی طالب کی نسل سے ہو، جو زہرا مرضیہ کی نسل سے ہو، وہ بچپنے میں کیسے امام بننا چاہیے؟ امامت جیسے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان جیسے شبہات جو ہے، ان شبہات کے اوپر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ان شبہات کے اوپر ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی وقت میں دامن میں بالکل گنجائش نہیں، بس اس لیے مختصراً 2 روایت کے ذریعے سے میں نے امام کی امامت پر، ایک بچہ حضرت زکریا جس کو بچپنے میں نبوت سے نوازا، ایک حضرت عیسیٰ جس کو بچپنے میں جس نے تکلم کی اور خود نے کہا کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرا دیا، نبی بنایا ہے، کتاب عطا کی ہے۔ سامعین محترم، زیادہ اس طرف بڑھنے سے پہلے ایک حدیث جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ خوشنودی پروردگار حاصل کرنے کے لیے، تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں ثلاث تبلغنا بالعبد رضوان اللہ تعالیٰ، اس میں سے پہلا جو ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کثرت الاستغفار۔ انسان جتنا زیادہ ہو سکے، جتنی بھی موقع ملے، استغفار کرے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، ہمیشہ غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، نادانی میں، جہالت میں، کسی بھی صورت میں غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا۔ لیکن اب اس انسان نے تقرب الہی حاصل کرنا، اب اس انسان نے خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کثرت الاستغفار۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کثرت الاستغفار کی ضرورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں لین الجانب، دوسری جو سٹیپ ہیں خوشنودی الہی کو حاصل کرنے کے لیے، اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اچھی صحبت آپ اختیار کریں گے تو آپ کا معاشرہ سے سدھر جائے گا۔ آج کے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے، ہمارے اولاد کے حوالے سے ہمارے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سوسائٹی کے بارے میں دیکھتے نہیں ہیں کہ بیٹا کس کے ساتھ جا رہے ہیں، بیٹی کس کے ساتھ جا رہی ہے، یعنی ان کا جو صحبت ہے، ان کا میل ملن ہے کس کے ساتھ ہے، ہم ان سے بالکل نابلد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے معاشرے میں دیکھیں جوانوں کے اندر، آج کی نیو جنریشن کے اندر کیا کیا غلط کام ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اچھی صحبت کا فقدان ہے۔ اگر انسان اپنے عزیز و اقارب، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے اچھی صحبت ہو، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، نیک کردار والے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہو، نیک گفتار لوگوں کے ساتھ، گفتار والے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، راہ حق سے نکل جائے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں اچھی صحبت خوشنودی الہی تک پہنچانے کے سبب ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں وکثرت الصدقہ، تقرب الہی، خوشنودی الہی کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہم اور بہت ہی آسان سا نسخہ ہے انسان کے لیے، وہ کیا کرے؟ کثرت الصدقہ، زیادہ سے زیادہ کیا کرے؟ وہ صدقہ دے۔ اور ہمیں چاہیے صدقہ دے، اپنی صحبت کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے اور استغفار کرے، گناہوں سے توبہ کرتے رہے۔ پھر اسی حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں امام ثلاث من کن فیہ لم یندم، اور 3 چیزیں ایسے ہیں جس کے اندر موجود ہو، جس انسان کے اندر ایک 3 خصوصیات اگر موجود ہو تو کبھی بھی ندامت، کبھی بھی پشیمان نہیں ہوتا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ترک العجلہ، جلد بازی کو کیا کرے؟ ترک کرے۔ انسان کوئی بھی کام آ جاتے ہیں تو اکثر ہمارے معاشرے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ جلد بازی اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرے تو اس میں کیا کریں؟ جلد بازی کو ترک کر کے سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے۔ کسی بھی میدان میں جانا ہے، کسی بھی لائن میں جانا ہے، کسی بھی کام کو کرنا ہے تو احتیاط سے، جلد بازی نہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں امام ترک العجل والمشورہ، اور وہ انسان کبھی بھی نادم نہیں ہوتے، وہ انسان کبھی بھی پشیمان نہیں ہوتے جو کیا کرے؟ مشورہ کرے، اپنے تمام امور میں کیا کرے؟ مشورہ کرے۔ شاور امورکم کا قرآن مجید میں
اپنے امور میں، اپنے کاموں میں کیا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرے۔ اگر آپ مشورہ کر کے، اگر آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ مل بیٹھ کے دوسروں سے باتیں سیکھ کے، کسی سے مطلب مشورہ لے کے اگر کرتے ہیں تو وہ انسان کبھی ندامت نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایک انسان ہے کوئی بھی کام کرتا ہے بغیر مشورے کے کرتا ہے، اگر کوئی انسان ایسے جو کہ اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے، اپنے بزرگان کو چھوڑ کے، منمانی کر کے خود کچھ کرتے ہیں تو وہ پشیمان ہوتا ہے۔ لیکن دوستوں سے، علماء سے، لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے مشورہ کر کے اگر وہ کام کرے تو کبھی بھی زندگی میں وہ نادم اور پشیمان نہیں ہوتی۔ پھر امام آخر میں فرماتے ہیں وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، یہ بہت اہم ایشو ہے۔ آج کے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھی بھروسہ کرے، توکل علی اللہ کرے تو زندگی میں ناممکن ہے کہ وہ کیا کریں، پشیمان ہو۔ اور یہ فقدان ہے ہم میں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ہم اگر محتاج ہوتے ہیں تو اللہ کے درگاہ میں جانے کے بجائے ہم ظاہری لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں پروردگار ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ لیکن ظاہری زندگی میں اپنی جو زندگی جو گزار اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اس چیز کو اپنے اندر استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے درگاہ میں دیکھیں قرآن ایمان ہمیں کیا بتایا، اگر سوے کی بھی ضرورت ہو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو مجھ سے مانگو۔ چھوٹے سے چھوٹے چیزوں کے لیے لوگوں کے پاس نہیں جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ کی درگاہ میں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، توکل علی اللہ بس۔ مگر ضروری امر اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر کیا کرے، توکل کرے۔ انہی جملات پر اختصار کرتے ہوئے بس شہادت امام کے حوالے سے ایک جملہ، امام کی مصیبت کے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ امام ظاہر سے شہید کرتے ہیں، اور یہ امام وہ امام ہے جس کو جوانی کے عالم میں شہید کرتے ہیں۔ 26-27 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے امام جواد شہید ہوتے ہیں، اور اس کے لیے مصیبت کا جملہ یہی ہے کہ عالم غربت میں آپ کو شہید کیا جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سیرت امام جواد پر ہمیں چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔